अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अक्सर वालिदैन रब्ता करते हैं तो ये सवाल करते हैं कि हमारा बच्चा फ़लाँ एज ग्रुप से बिलॉन्ग करता है, तो इस एज ग्रुप के बच्चों की हम बेहतरीन तरबियत या बेहतरीन परवरिश किस तरह कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम एज ग्रुप वाइज़ एक मुकम्मल पेरेंटिंग पर सीरीज़ बनाएं और उसको अपलोड करें ताकि वालिदैन के लिए भी आसानी हो। आज हम 2 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं, इन एज ग्रुप के बच्चों पर बात करेंगे कि इनकी हम बेहतरीन तरबियत किस तरह कर सकते हैं। मेरी गुजारिश है वालिदैन से, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा। वालिदैन की आसानी के लिए मैंने आज की डिस्कशन को 7 से 8 पॉइंट्स पर डिवाइड किया है ताकि आप बआसानी समझ सकें और इस पर अमल कर सकें। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि किसी भी बच्चे की ज़िंदगी के पहले 7 साल कितने अहम हैं। पहले 7 सालों में बच्चे की 80% ह्यूमन इंटेलिजेंस डेवलप हो जाती है। माइंड साइंस के मुताबिक बच्चे के पहले जो 7 साल हैं, इन 7 सालों में बच्चे का दिमाग एक टेप रिकॉर्डर का काम करता है। बच्चे का माइंड अनकॉन्शियस माइंड कहलाता है। आप कह सकते हैं कि ब्लैंक पेपर, कोरा कागज़। मेरे पास ये पेपर है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये एक ब्लैंक पेपर था। इस पेपर पर मैंने कुछ प्रिंट करके रखा है, अपनी ज़रूरत की कोई चीज़ है। तो इस पेपर पर जो मैंने प्रिंट कर दिया है, अब जब तक ये पेपर सलामत है, जब तक ये पेपर यहाँ है, मेरे ऑफिस में मौजूद है, इस पर जो प्रिंट हो गया, ये दुनिया की कोई ताकत इसको मिटा नहीं सकती। ये इस पर जैसा प्रिंट हो गया है, ये इस पर वैसा ही प्रिंट रहेगा। इसी तरह जो बच्चे हैं पहले 7 सालों में, इनके दिमाग में जो नक्श हो जाएगा, जो आप लिख देंगे, वो इनके साथ बाकी की पूरी ज़िंदगी साए की तरह साथ रहेगा। मैं अक्सर कहता हूँ, आज भी कहूँगा कि बच्चा और कुछ नहीं होता, बच्चा एक आईना होता है जिसमें वालिदैन अपने किरदार का अक्स बहुत वाज़ेह और साफ़ देख सकते हैं। इसलिए पहले इन 7 सालों में बच्चों की तरबियत पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। बच्चे की तरबियत करने से पहले वालिदैन को अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए। आप जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो आपका कौल-व-फ़ेल है, जो आपका गुफ्तगू करने का अंदाज़ है, जो आपका लाइफ़स्टाइल है, वो आपका बच्चा नोट कर रहा है और वो उसकी परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो रहा है। आने वाले वक्त में आपको आपके बच्चे में अपना गुज़रा हुआ कल साफ नज़र आएगा। वालिदैन से बच्चे की तरबियत में इन पहले 7 सालों में अगर कोई कोताही हो जाए तो इसका पछतावा या इसका खमियाज़ा सिर्फ वालिदैन को नहीं, बच्चे को भी पूरी ज़िंदगी भुगतना पड़ता है। एक जुमला है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बचपन की बातें बचपन तक याद रहती हैं। बहुत गहरी बात है। समझाने के लिए मैं यहाँ आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बच्चे में कोई खौफ बैठ गए, वो खौफ उसके साथ आखिरी सांस तक चलेगा अनलेस अनटिल अगर उसकी कोई माइंड थेरेपी ना करवाई जाए। मेरा एक दोस्त है, बचपन में उसके साथ एक हादसा हुआ जिसकी वजह से उसके दिमाग में, उसमें एक खौफ, डर बैठ गया और आज का दिन है कि अब तक वो ज़्यादा रश में नहीं जाता, फंक्शंस अटेंड नहीं करता, फ़ोबिया है उसको। वो अगर ट्रैफिक जाम हो जाए तो ड्राइव नहीं कर सकेगा, ऐसा खौफ है उसको। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो पहले 7 साल हैं, इन 7 सालों में बच्चे की तरबियत पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। यह 7 से 8 पॉइंट्स हैं, ये आपके साथ मैं डिस्कस करने लगा हूँ। इनको बागौर सुनें और इन पर अमल करने की भरपूर कोशिश करें। सबसे पहले तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि बच्चे से पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट हों। अगर आपको गुस्सा है या एंग्री मूड है तो फिर बच्चे का सामना ना करें। मिसाल के तौर पे अगर किसी माँ को अपने बड़े बच्चे पर गुस्सा है तो वो गुस्सा उस बड़े बच्चे तक महदूद रखें। या अगर वालिद साहब बाहर से एंग्री मूड लेके घर आ रहे हैं तो फिर अपनी ये एंग्री लुक्स आप ना अपने दोस्तों तक महदूद रखें, फिर बाहर ही रहें, दोस्तों में रहें, घर ना आएँ आप। या फिर ये गुस्सा उसको दिखाएं जिस पर गुस्सा है।
بچہ نیگیٹو انرجی کو بہت جلدی محسوس کرتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پازیٹیو انرجی کے ساتھ ہم کس طرح کنیکٹ ہو سکتے ہیں بچوں سے. بہت اس کا سمپل سا جواب ہے ود اسمائلنگ فیس. دیکھیں اگر آپ بچے کو ود اسمائلنگ فیس ملتے ہیں تو آپ بچے کے دماغ میں یہ تحریر کر رہے ہیں, بچے کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ تاحیات جب بھی وہ کسی سے ملے معاشرے میں یا اپنے رشتہ داروں میں یا اپنے گھر میں تو وہ ایک اچھے اخلاق سے ود اسمائلنگ فیس ملے. دوسرے نمبر پہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ نیگیٹو سٹیٹمنٹس کا استعمال ہرگز نہ کریں, کہ آئی مین ٹو سے کہ روک ٹوک نہ کریں, یہ نہ کرو وہ نہ کرو. نو کا لفظ استعمال نہیں کرنا آپ نے. دیکھیے چھوٹے بچے جو ہیں 6-7 ماہ تک کی عمر کے جو بچے ہیں ان کے لیے تو ہم یہ بات نہیں کر سکتے, لیکن جب بچہ چلنا شروع کرتا ہے 9 ماہ کے بعد عموماً بچے چلنا شروع کر دیتے ہیں, تو جب بچہ چلنا شروع کرتا ہے تو بچے کی عادت ہے جو چیز اس کو اٹریکٹ کرے گی اس کو اٹھائے گا, اٹھا کے کھیلے گا یا اس کو اٹھا کے نیچے پھینک دے گا. تو والدین پھر اس دوران بچے کو روک ٹوک کرتے ہیں کہ نہیں اس کو چھوڑ دو, یہ نہ کرو وہ نہ کرو. تو نو کا لفظ آپ نے استعمال نہیں کرنا. اس کی جگہ آپ یہ کریں کہ اس نو کے ورڈ کو آپ ریپلیس کر دیں, ایک نیو کمانڈ بچے کو دے دیں. اگر فار ایگزامپل کوئی چیز ہے جو بچے نے اٹھا لی اور آپ کو پتہ ہے یہ نقصان کر دے گا, تو بجائے یہ کہ آپ اس کو نو بولیں کہ اس کو چھوڑ دو یہ نہ کرو, آپ اس کو کوئی ٹوائے دے دیں, کھلونا دے دیں اس کو کوئی, اور کہیں کہ آپ یہ لیجئے آپ یہ کیجئے, اور اس طرح بچے سے وہ چیز دے لیں. لیکن نو کا استعمال نہ کریں, نیگیٹو سٹیٹمنٹس کا استعمال ہرگز نہ کریں. تیسری بات جس کا خاص خیال رکھا جائے وہ یہ ہے کہ بچے کے ساتھ شاؤٹ نہیں کرنا, چلانا نہیں, چلا کے نہیں بولنا بچے کے ساتھ. اس کا نقصان سب سے پہلا تو یہ کہ بچے میں خوف بیٹھ جاتا ہے. دیکھیے 2 خوف ہیں جو تو ہر انسان قدرتی لے کے پیدا ہوتا ہے, ایک اونچی آواز کا اور ایک اونچائی سے گرنے کا. اب اگر بچے میں خوف بیٹھ جائے گا تو اس کا نقصان بچے کی شخصیت پر کیا ہوگا کہ بچے میں خود اعتمادی ختم ہوگی, اس کا سیلف کانفیڈنس ختم ہوگا, اس میں منفی خیالات بہت زیادہ آنے لگ جائیں گے, اس میں ڈر بیٹھ جائے گا اپنے آنے والی زندگی کو لے کے. تو اس سب کے ساتھ بچے کا اپنی آنے والی زندگی میں سروائیو کرنا یا اپنی زندگی میں کامیاب ہونا مشکل نہیں ناممکن ہو جائے گا. لہٰذا بچوں کے ساتھ شاؤٹ نہ کیجیے. اچھا اس کا نا ایک اور بڑا نقصان ہے, میرے پاس بہت ڈھیر ہے اس طرح کے میسیجز کا, ماؤں کی کمپلینز ہیں کہ جی ہمارا بچہ ہم پر چلاتا ہے, ہمارا بچہ ہمیں مارتا ہے. کافی مدرسے ایسی ہیں کہ جنہوں نے کمپلین کی جی میرا بچہ مجھے مارتا ہے. دیکھیے جب آپ کا وقت تھا کہ آپ اس کو بٹھا کے پاس اس کی بہترین تربیت کرتے تب تو آپ نے کی نہیں. اب آپ کمپلین کر رہے ہیں کہ میرا بچہ شاؤٹ کرتا ہے, چلاتا ہے, مارتا ہے. یہ تربیت تو آپ نے خود کی. تو بچوں پر شاؤٹ نہ کیا کریں, اس کا بچے کی زندگی پر بہت منفی اثر پڑتا ہے. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ بچے کی رسپیکٹ کریں, اس کی عزت کریں, اس کا احترام کریں. دیکھیے اگر آپ آج اپنے بچے کی رسپیکٹ کریں گے, اس کی عزت کریں گے, تو آپ بچے کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں جب وہ باہر معاشرے میں نکلے گا, لوگوں سے میل ملاپ کرے گا, تو وہ ان سے اچھے اخلاق سے ملے گا, ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا, لوگوں کی عزت کرے گا. عام الفاظ میں آپ بچے کو دنیا میں جینے کا ڈھنگ سکھا رہے ہیں, اس کو دنیا داری سکھا رہے ہیں. 5ویں نمبر پہ دیکھیں بچے تنگ کرتے ہیں, روتے ہیں, تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ مائیں مصروفیت کی وجہ سے بچے کے ہاتھ میں ٹیبلٹس یا موبائل فون تھما دیتی ہیں, ان کو یوٹیوب کھول کے دے دیتی ہیں, کوئی گیمز وغیرہ ان کو لگا دیتی ہیں, کارٹون وغیرہ ان کے ہاتھ میں لگا کے تھما دیتی ہیں. 2 یا 3 سال کی عمر تک کا جو بچہ ہے اس کے لیے اس کا انٹرٹینمنٹ اس کی ماں ہے, کیونکہ زیادہ وقت وہ اپنی ماں کے ساتھ گزارتا ہے. تو اگر آپ بچے کے ہاتھ میں ٹیبلٹ موبائل فون دے رہے ہیں تو آپ پھر بچے کے ہاتھ میں پوری دنیا دے رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر بچے کا انٹرٹینمنٹ اس کی ماں نہیں, وہ پوری دنیا ہوگی. وہاں پہ بچہ بہت کچھ دیکھے گا اور بہت سی غلط چیزیں دیکھ کے غلط تربیت حاصل کرے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ بچے کا اسکرین ٹائم محدود رکھیں, بلکہ بچے کے ہاتھ میں موبائل یا ٹیبلٹس دیں ہی نہ. 10-12 سال کی عمر سے پہلے
بچے کو آپ لیپ ٹاپس، موبائلس اور ٹیبلٹ سے دور رکھیں، یہ بہت ضروری ہے بچوں کے لیے۔ سکستھ پوائنٹ یہ ہے کہ بچے کا اسپرچول کنیکشن چارج رکھیں۔ عام الفاظ میں بچے کی مذہبی تربیت کا خاص خیال رکھیں۔ دیکھیے جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، جب وہ آنکھ کھولتا ہے تو وہ اللہ کا نام سن کے پھر آنکھ کھولتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں ہمارے بچوں کے ساتھ، ماں گود میں بچے کو لے کے بچے کو دودھ پلا رہی اور ایک ہاتھ میں وہ موبائل لے کے ٹک ٹاک دیکھ رہی۔ میں نے بہت سی ماؤں کو دیکھا ہے کہ بچہ لیٹا ہے اور دیکھ رہا ہے اور ماں اپنے سامنے موبائل آگے سجا کے تو کوئی کسی سانگ پہ یا تو لپسنگ کر رہی ہے یا پھر وہ کسی گانے پر ڈانس کر کے تو اپنی ویڈیو بنا کے اس کو اپلوڈ کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچے کو سکھا رہے ہیں، آپ بچے کی تربیت کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں وہ ایک نچیا بنے گا۔ معافی چاہتا ہوں سخت لفظ کا استعمال کر رہا ہوں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ بچوں کی مذہبی تربیت بہت ضروری ہے۔ بچوں کے سامنے جب بچہ آپ کا جاگ رہا ہو تو 10 منٹ 5 منٹ کی تلاوت لازمی لگایا کریں روزانہ کی بنیاد پہ۔ 2 سال کی عمر تک کے بچوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے قریب تلاوت لازمی لگایا کریں اور بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد کروائیں، تعوذ، تسمیہ، ان کی ایج کے مطابق چھوٹی چھوٹی دعائیں ان کو یہ سکھائیں کہ جب کوئی چیز دے تو اس کا شکریہ ادا کریں، کس طرح اس کو جزاک اللہ بولیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بچوں کو سکھائیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی یہ ہمارے جو ایتھکس ہیں، مذہبی ایتھکس ہیں، یہ بچوں کو سکھانے بہت ضروری ہیں۔ 7واں پوائنٹ ہے بچوں کی نیند کا خاص خیال رکھیں، اور ہمارا آخری جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے سامنے درست الفاظ کا استعمال کیا کریں، اچھے الفاظ میں گفتگو کیا کریں، ویل مینرڈ رہا کریں، ابیوزڈ لینگویج کا استعمال نہ کیا کریں یا سلینگ لینگویج کا استعمال نہ کیا کریں۔ آخر میں والدین کے ساتھ ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے جو بچہ پیدا ہو گیا ہے، جو اس دنیا میں آ گیا ہے، جو آپ کے سامنے ہے، یہ ایک مکمل شخصیت ہے۔ پہلے 7 سالوں میں اس کے اندر ایک بہترین انسان بنا لیں۔ یہ جو شخصیت ہے جو پہلے 7 سالوں میں آپ تیار کریں گے، بعد کی پوری زندگی اس شخصیت نے اس معاشرے کے ساتھ آپ کے گھر میں یا آپ کے خاندان میں رہنا ہے۔ تو اس شخصیت سے لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے، نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ تو اس کے لیے والدین کو بچوں کی بہترین تربیت کی ضرورت ہے، اور بچوں کی بہترین تربیت کے لیے والدین کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اپنے قول و فعل پر، اپنی باڈی لینگویج پر، اپنی گفتگو پر خاص توجہ دیں تاکہ آپ اپنے بچے کی بہترین تربیت کر سکیں۔ بہت شکریہ جی۔